بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے گزشتہ جو خلاصۃ النحو اول کا شروع کی تھی، سٹارٹنگ کی تھی، تو اس میں ہم نے ابتدائی باتیں پڑھی تھیں جو کتاب کے تعلق سے تھیں، اور کتاب کو آگے چل کر کے پڑھنے میں وہ مددگار ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے ہر کتاب کے تعلق سے ہر کتاب کے شروع میں کچھ نہ کچھ بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آج سے ہم جو ہے یہاں پر خلاصۃ النحو کا جو ہے سبق نمبر 1 اب شروع کریں گے۔ سبق نمبر 1 الدرس الاول ہے۔ اب یہاں سے خلاصۃ النحو حصہ اول کا درس نمبر 1 ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے بیان فرما رہے ہیں لفظ اور اس کی اقسام۔ لفظ اور اس کی اقسام۔ تو انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یوں تو عام طور پر لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی ما یتلفظ به الانسان ہے، یعنی جس کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ بولتے ہیں۔ جو بھی اپنے منہ سے جو بات نکالتا ہے انسان، اس کو لفظ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں۔ اب انسان جو ہے بول رہا ہے الفاظ، کوئی ضروری نہیں وہ سارے الفاظ صحیح بولتا ہو، معنی دار پہنچتا ہو۔ تو ایسی صورت میں اب جو ہیں لفظ کی 2 قسمیں نکل جاتی ہیں، ایک تو مہمل، ایک موضوع۔ اگر وہ معنی دار لفظ بولتا ہے تو اس کو موضوع کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اگر بے معنی لفظ بولتا ہے تو اس کو مہمل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے کہ دیس۔ تو دیس جو ہے زید کا الٹا ہے، تو دیس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا عربی کے اندر اگر بولیں، اور اسی طرح ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں۔ اردو میں عام طور پر جلتے ہیں پانی، اس کا الٹا بولتے ہیں پانی وانی، روٹی ووٹی، یعنی چائے وائے۔ تو جو چائے کے بعد وائے آیا، روٹی کے بعد ووٹی آیا، یہ دوسرا جو لفظ آ رہا ہے بات ساتھ میں، تو روٹی تو مستعمل ہے اور موضوع ہے، لیکن جو آ رہا ہے یہ دوسرا وائے وغیرہ، وائے ووٹی وغیرہ، یہ جو ہے مہمل ہے، اور یہ جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ مہمل میں ہوا، یعنی بے معنی، مہمل بیکار۔ سن میں اتنا آگے سن میں اب جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، جیسا قلم۔ تو قلم کا ایک معنی پورا طور پر ہے، اور یہ مستعمل بھی ہے، اور یہ با معنی ہے، یعنی جو سے لکھا جاتا ہے ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ قلم بولتے ہیں۔ اب اس کو کوئی بولتے ہیں کتابن بول دیں، رجلن بول دیں، یعنی امراتن بول دیں، تو جس بھی لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہو وہ سب کس میں جائے گا؟ موضوع یا مستعمل کے حصے میں جائے گا، یعنی اسے موضوع یا مستعمل کہیں گے۔ تو جو لفظ بامعنی ہو تو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ تو اس طور پر 2 قسمیں نکلیں، انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب نکلنے والا لفظ کبھی تو بے معنی ہوگا، کبھی بامعنی ہوگا۔ تو جب بے معنی ہو تو اسے مہمل کہیں گے، اور بامعنی ہو تو اسے موضوع یا مستعمل کہیں گے۔ اتنا ہو گیا۔ اب مہمل ہے جب بنا تو مہمل کی تو قسمیں نکلیں گی، کیونکہ مہمل جب وہ بے معنی ہے تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، تو وہ وہیں پر ہی ٹھہر جائے گا۔ اب جو بامعنی ہے موضوع ہے، اسی کی اب قسمیں نکالتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں موضوع کی اقسام۔ موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ مفرد مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ اکیلا ہو کوئی لفظ اور کیا ہو، وہ اکیلا لفظ جو بامعنی ہو اور اسے کلمہ بھی کلمہ کہتے ہیں، تو اس کا دوسرا نام مفرد بھی ہے یا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو اسے کلمہ بھی کہتے ہیں اور مفرد بھی۔ تو چونکہ بامعنی ہی ہوگا، کیونکہ موضوع لفظ کی اقسام نکالنا ہے، تو موضوع لفظ میں بامعنی ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر انہوں نے اگرچہ قید نہیں بڑھائی بامعنی کی، تو یہاں کہیں گے اکیلے بامعنی لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے جمل اونٹ۔ تو یہاں ایک جمل ایک بامعنی لفظ ہے، اور یہ مفرد ہے، اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا نہیں ہے، صرف ایک ہی پر دلالت کر رہا ہے، تو اس سے کہیں گے ہم مفرد یا کلمہ کے نام سے یاد کریں گے۔ تو اس کا معنی بھی ایک طور پر یہاں پر ہمارے درمیان رہتا ہے کہ جمل اونٹ۔ اسی طرح کتاب لے لیں، اسی طرح قلم لے لیں، اسی طرح طاولۃ لے لیں،
یہ سب کیا ہیں؟ موضوع اور مفرد کی اقسام میں شمار ہوں گے، یعنی ان سب کے معنی ہیں تو اور مفرد ہیں تو میز، طاولۃ المیز وغیرہ۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں، یعنی ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو، یہ تو ایک لفظ ہو تو اس کو مفرد بولتے ہیں، ایک لفظ و بامعنی اس کو مفرد بولیں گے، اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے مرکب کہتے ہیں۔ اب زائد الفاظ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب جیسے مثال دے رہے ہیں لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر شب قدر، زید جالس فی المسجد، زید مسجد میں بیٹھا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر اب 2 قسمیں ہم اس کی نکال دیں گے، موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں آگے چل کے بیان کریں گے کہ یہاں جو پہلی قسم ہے لیلۃ القدر، یہ مرکب کی مرکب ناقص میں شمار ہوگی، اور زید جالس فی المسجد یہ مرکب تام ہے، اس سے جو ہے پورا معنی طور پر ابھی تک پورے طور پر حاصل نہیں ہو رہا ہے لیلۃ القدر سے، اور یہاں پورا ایک مخاطب کو اگر سنے گا زید جالس فی المسجد تو پورا معنی اسے حاصل ہو جائے گا اور پورا فائدہ تامہ بھی مل جائے گا، تو یہ دوسرا والا جملہ مرکب تام میں جائے گا۔ تو یہاں ایک سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، تو پہلی والی مثال لیلۃ القدر میں 2 لفظوں کا مجموعہ ایک مرکب ہے، اور یہاں پر تیسری والی مثال میں زید 1، جالس 1، فی 3 اور مسجد 4، تو اس سے 4 سے مل کر کے ایک مرکب پورا تیار ہوا ہے۔ اب یہاں سب جو ہو گیا بیان فرما دیا، اب مرکب کی اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ تو پہلی جب یہاں پر مثال دے دی، اب فرما رہے ہیں مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ناقص اور تام۔ ہماری جو پہلی مثال ہے لیلۃ القدر یہ ناقص ہے، اور زید جالس فی المسجد یہ تام ہے۔ اب بیان فرما رہے ہیں ہر ایک کی تعریف ناقص و تام کی۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید بولتے ہیں۔ مرکب ناقص یعنی ناقص معنی ہوتا ہے ادھورا مرکب، یعنی اور یا مرکب غیر مفید یعنی فائدہ نہ دینے والا مرکب کہتے ہیں۔ تو یہاں نیچے مثال بھی دے رہے ہیں، جیسے ماء البحری، تو ماء البحری یہ ترکیب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے اگرچہ ہمیں مبتدا بنا دیں اسے، لیکن مبتدا اس وقت تک پورا فائدہ تامہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کے ساتھ خبر نہ ہو۔ تو یہاں ماء البحر سمندر کا پانی، سمندر کا پانی اب کیسا ہے، اس کے ساتھ جب تک کچھ نہیں لائیں گے، اچھا ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، تب تک یہ فائدہ تامہ نہیں ہوگا اور یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا، اسی لیے اس کو کیا بولیں گے؟ مرکب ناقص۔ تو یہ مرکب اضافی والی مثال ہے۔ اور دوسری ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، تو ولد موصوف، صغیر صفت، موصوف صفت سے مل کر اسے مبتدا بنا لیں۔ تو لیکن اب یہاں پر ایسی صورت میں یہ جو ہے ابھی اس کی محتاج ہے ایک چیز کی ہے، چھوٹا لڑکا کیسا ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے وغیرہ، جب تک آگے کوئی چیز بات نہیں لائیں گے تب تک یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا، مکمل جملہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید۔ تو پہلی مثال جو ماء البحر یہ ہے مرکب اضافی کی ہے، اور ولد صغیر مرکب توصیفی کی ہے، اور مرکب توصیفی اور مرکب اضافی میں اگر یا تو خبر بنتی ہے ملا کر، یا جو ہے مبتدا بنے گا، لیکن اس کے لیے جو ہے بہرحال پھر بھی ضرورت پڑے گی کہ اس کی خبر کی یا مبتدا کی، جب تک یہ دونوں نہیں پائے جائیں گے تب تک مکمل جملہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کی ہیں۔ اب جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، یعنی جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ اب سننے والے کو اگر وہ سنے تو اسے ایک جملے کا ایک خاص اچھی طریقے سے بات کا فائدہ ملے تو اسے مرکب تام کے شمار کریں گے، اسے مرکب تام کہا جائے گا۔ جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو یہاں پر اللہ کے لیے ایک ہونے کا ثبوت مل رہا ہے، اور یہاں پر بات بھی پوری ہو جا رہی ہے، اور پہلا اللہ مبتدا ہے اور احد خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ تام ہو جاتا ہے، لہذا یہ مرکب تام ہے اور مخاطب کو فائدہ تامہ بھی مل جاتا ہے، لہذا اس کو شمار کریں گے مرکب تام کہیں گے۔ اور جملہ اسمیہ ہے یہ، چونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، لا تکذب، تو جھوٹ مت بول، تو یہاں لا تکذب یہ فعل ہے اور فعل نہیں ہے، لہذا جو ہے یہاں پر بھی جملہ پورا ہو جا رہا ہے اور تام ہو رہا ہے، یعنی کسی کے بارے میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے، کسی سے منع کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولنے سے روکا جا رہا ہے اسے، تو یہاں پر بھی مخاطب سنے گا تو اسے فائدہ تامہ مل جائے گا، یہاں پر فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے اسے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا بولیں گے؟ مرکب تام، مرکب تام کہیں گے۔ اب مرکب تام کو مرکب مفید جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید یعنی فائدہ مند کلام، تو فائدہ دیتا ہے یہ پورے طور پر انسان کو، جو سنے گا سامنے والا اسے ایک بات معلوم ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ جو ہے فائدہ دینے والا ہوتا ہے، لہذا اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ اب
یہاں سے بیان فرما رہے ہیں اب جملے کی اقسام اب یہاں اوپر انہوں نے سب سے پہلے بیان فرمایا موضوع محمل کی قسمیں ہوتی نہیں تھیں، تو موضوع بنایا، موضوع کی دو قسمیں مفرد مرکب، پھر اس میں مفرد آیا تو مفرد، پھر کیا آیا، اب پھر مرکب آیا، مرکب کی دو قسمیں بن گئی تام ناقص۔ اب اس کے بعد اب یہاں پر جو انہوں نے کہا نا جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، اب اس کے بعد جملے کی اقسام بیان فرما رہے ہیں کہ جملہ کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے البستان جمیل، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے نصر رجل۔ پہلی مثال جو ہم دیکھیں جس جملے کا پہلا جو اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یہاں پر البستان میں جو ہے یہ بستان اسم ہے اور اسم سے شروعات ہو رہی ہے جملے کی، تو لہذا اس سے جملہ اسمیہ کہیں گے۔ دوسرا والا جملہ جو ہے البستان جمیل، پہلا اس کا معنی جو ہے باغ خوبصورت، دوسرے کا معنی جو ہے نصر رجل مرد نے مدد کی۔ تو یہاں پر دوسرے والے جملے کی جو شروعات ہو رہی ہے فعل سے ہو رہی ہے، فعل ماضی اس میں، لہذا جب جملے کی شروعات فعل سے ہو تو وہاں جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جب جملے کی شروعات اسم سے ہو تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ یہ آپ آگے چل کے پہچانیں گے کہ کون سا ہم پہچانیں کہ جملہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، پھر فعل ہم پہچانیں گے فعل ہی ہے۔ تو وہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے کتابیں اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ گردانیں ہیں تو یہ ماضی کی ہیں، یہ مضارع کی ہیں، یہ فعل کی گردانیں ہیں، تو اس میں پورے طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ پھر علامتیں پڑھیں گے ہر ایک کی تو اور واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اسم کی علامت ہے، لہذا اسم ہے۔ جیسے البستان میں ہم دیکھیں تو الف لام ہے داخل اس پر، الف لام اسم پر داخل ہوتا ہے، لہذا یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا ہے، اسم ہے۔ اور دوسری نصر رجل میں نصرہ یہ ماضی ہے، اور ماضی ہونا یہ اسم کی پہلے ماضی وغیرہ گردانے ہونا تو یہ فعل کی علامتیں ہوتی ہیں، لہذا یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ فعل ہے۔ چلیں اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، یعنی جس جملے میں کوئی اگر ہم نے بات کہی کسی کو اور وہ بات کے اندر جو ہے جھوٹا یا سچا جو کہا جا سکتا ہو تو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے انا کاتب، میں کاتب ہوں، تو یہ ایک جملہ ہم نے بولا میں کاتب ہوں، تو اب اس میں یہ جو ہے جھوٹا یا سچا کہا جا سکتا ہے، اس جملہ خبریہ۔ جیسے اب یہاں پر کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، تو یہ جملہ جو ہم نے بولا ہے اور خبر دے رہے ہیں کسی کو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ خبر صحیح بھی ہو اور صحیح بھی نہ ہو، تو اس اعتبار سے جس جملے کے اندر سچ یا جھوٹ کا کہا جا سکتا ہو کہنے والے کو تو اسے جملہ خبریہ کہیں گے۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے انصر تو مدد کر، تو انصر میں یہاں پر جو ہے تو مدد کر، تو لہذا اس میں کہنے والے کو کسی بھی اعتبار سے جھوٹا سچا نہیں کہا جا سکتا، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہوگا، جملہ انشائیہ ہوگا۔ اچھا جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ ہم پہچانیں گے کیسے، یہ احتمال ذہن میں آتا ہوگا تو انشاءاللہ آگے سباق میں آپ پڑھیں گے کہ جملہ انشائیہ کی یہ مخصوص قسمیں ہیں، جملہ تو جب ان قسموں میں سے کوئی بھی آئے تو وہاں پر کیا ہوگا، جملہ انشائیہ ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ سبق ہمارا پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمارا سلسلہ شروع ہے، آگے چل رہے ہیں، تو انصر یہ فعل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مرکب کی قسمیں بیان فرمائی تھی، تو اب یہ سبق پورا ہوا۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں آگے، اس کے تحت جو ہے یہ خلاصۃ النحو کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے تحت جو ہے 3 تمرینیں رہتی ہیں۔ پہلی تمرین جو ہے کتاب کے سوالات پر مشتمل ہوا کرتی ہے، یعنی اس تمرین کا تعلق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ طلبہ سے سوالات کیے جائیں، وہ سبق طلبہ کے یاد کرانے پر موقف ہوا کرتا ہے، طلبہ سے سنا جائے تاکہ وہ طلبہ اچھی طریقے سے اسے یاد کر سکے۔ تو پہلی تمرین میں سوال بنائے جاتے ہیں جو پورے سبق کو جو ہے کسی طرح حفظ کرنے کے لیے آسانی میں مددگار ہوا کرتی ہے، لہذا ہم اس پہلی تمرین سے ہمارا ان میں کوئی تعلق نہیں، لہذا ہم پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری تمرین کی طرف آتے ہیں۔ دوسری تمرین کا طریقہ کار اس میں یہ ہوا کرتا ہے کہ دوسری تمرین جو ہوتی ہے اس میں ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس سبق میں اس طرح سے ایسے الفاظ اٹھاتے ہیں کہ ہلکا سا سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں کچھ غلطی ہے، اور غلط تھوڑا سا بنا کر کے اسے پیش کرتے ہیں عبارت میں۔ آپ کو اپنی ذہانت کے ذریعے سے پہچاننا ہوتا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے، ہم اس غلطی کی نشاندہی کر کے درست لفظ وہاں پر رکھنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو یہاں پر ہم دوسرے تمرین شروع کرتے ہیں، تو یہاں پر دوسری تمرین ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ تو تمرین نمبر 2 کا پہلا جملہ ہے بے معنی کلمہ کو مہمل کہتے ہیں، بے معنی کلمہ کو مہمل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ہاں مہمل کا معنی کوئی نہیں ہوتا تو بے معنی، تو یہاں پر غلطی کیا ہے، تو یہاں غلطی یہ کیا ہے
کلمہ جو لائیں یہاں پر کلمہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو ہاں وہاں پر لفظ پڑھا ہے، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، تو یہاں کلمے کی جگہ ہم محمل لفظ بڑھا دیں گے اور کلمے کو ہٹا دیں گے تو یہ پورا جملہ درست ہو جائے گا۔ دوسرا جملہ ہے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے موضوع لفظ سے پہلے ہمیں اکیلے بڑھانا، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، ورنہ اگر ہم صرف اسی طرح رہیں دیں موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں تو موضوع تو لفظ ہوتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو جائیں گے وہاں، لیکن مفرد کی تعریف صادق نہیں، جب ہم کہتے ہیں اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں تو یہاں ہمیں اپنے کتاب میں پڑھا بھی ہے، غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں اس سے پہلے موضوع سے پہلے اکیلے موجود ہے، تو اب جب اکیلے بیان دیں گے تو مفرد کا اطلاق اس پر درست ہو جائے گا، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ سوال کیا گیا اور اس سوال کے اندر ہم ایک پہلے طریقہ یہ بنائیں کہ اس کے اندر جو ہے جس جملے کا پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اسمیہ کی جگہ ہم کیا کر دیں فعلیہ بڑھا دیں، تو چونکہ پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ایک جو ہے اس سوال کا یہ جواب بن جائے گا کہ اسمیہ کی جگہ ہم فعلیہ رکھ دیں، اور دوسرا جواب اسی سوال کا اس طور پر کر سکتے ہیں کہ جس جملے کا جز پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ہم یہ کیا کریں جس جملے کا پہلا جز اسم ہو تو فعل کی جگہ اسم رکھ دیں تو پورا جملہ پھر درست ہو جائے گا۔ تو اس سوال کے دو طرح سے جواب ہو سکتے ہیں، اگر فعل کی جگہ ہم جس جملے کا پہلا جز فعل ہو تو فعل کی جگہ ہم اسم رکھ دیں تو یہ پورا جملہ درست ہو جائے گا، اور اگر ہم فعل کو برقرار رکھیں تو ہم لاسٹ میں اسمیہ کی جگہ ہمیں فعلیہ کہنا پڑے گا، جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس سوال کے دو جواب تیار ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے جو پڑھا ہے خبریہ کے اندر یہ چیز پڑھی ہے کہ جو جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے یہ درست نہیں ہے، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ ایک جواب اس کے بھی دو جواب بن جائیں گے اس طور پر کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، تو انشائیہ کی جگہ ہمیں خبریہ بڑھا دیں گے تو یہ پورا جملہ درست ہو جائے گا۔ اور اس طور پر ایک دوسرا جواب بنا سکتے ہیں جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو، تو جھوٹا نہ کہا سے پہلے نہ لگا دیں تو اس طور پر صرف نہ بڑھائیں گے پورا جملہ یہ درست ہو جائے گا۔ اور اس طور پر جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی پر جو مشتمل تھی یہ پوری ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں تمرین نمبر 3 کی طرف۔ تمرین نمبر جو 3 ہوتی ہے وہ سبق کا پورا دار و مدار ہوتی ہے، اور اگر طالب علم نے اگر اس سبق کو اچھی طور پر سمجھا ہے تو وہ تمرین جو ہے اس کے لیے معین اور وہ اچھی طریقے سے آسانی سے بنانے کا حقدار ہو جاتا ہے اور اچھی طریقے سے وہ تمرین کو حل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر تمرین میں اسے پریشانیاں آتی ہیں، تمرین نہیں حل کر پاتا ہے، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے سبق سمجھنے میں اس کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو تمرین نمبر 3 جو ہے بہت اہم ہوتی ہے، اس کے زیادہ تر 2 حصے کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ یہاں پر جو ہم نے سبق پڑھا اس کے اندر انہوں نے الف کے حصہ شروع کیا، مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ اب مرکب میں یہاں انہوں نے کوئی وہ شرط نہیں لگائی ہے کہ تام الگ کیجیے ناقص الگ کیجیے، بلکہ مرکب ہو اس کو الگ رکھیے اور مفید جو ہے اس کو الگ رکھیں آپ۔ تو اس طرح سے یہ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مفرد اور مرکب الگ الگ کرنے، یہاں کچھ مثالیں دی ہیں، اس میں ہمیں مرکب اور مفرد کو پہچاننا ہے۔ یہاں سے بیان ہے نمبر 1 الحیاء، تو الحیاء معنی شرم یعنی حیا، تو یہ جو ہے مفرد ہے، یعنی رسولنا ہمارے رسول، تو یہاں پر جو ہے یہ رسولنا یہ مرکب ہے۔ الرجاء امید یہ مفرد ہے۔ رب العالمین دونوں عالم کا پالنے والا، دونوں جہان کا پالنے والا، تو یہاں پر بھی یہ کیا ہے مرکب ہے۔ الصدق سچ یہ مفرد ہے۔ عبد مومن مومن بندہ یہ مرکب ہے۔ الامانۃ امانت مفرد ہے۔ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی یہ بھی کیا ہے مرکب ہے۔ الصوم جنۃ روزہ ڈھال ہے یہ مرکب ہے۔ الایمان ایمان یہ کیا ہے مفرد ہے۔ الصلاۃ نور المؤمن نماز مومن کا نور ہے یہ کیا ہے مرکب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، تو یہ مرکب ہے۔ تو اس طور پر یہ جو ہے الف
جز الف ہم نے حل کیا، جس کے اندر کچھ مفرد تھے کچھ مرکب تھے، تو اس کو ہم نے الگ حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جو ہے دوسرا با جز پیش کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ مرکب ناقص اور مرکب تام پیش کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجیے۔ یہاں اس کی مثال ان کے اندر کچھ جو ہے جملے دیے ہیں، اور جملوں میں کی دو قسموں میں آپ نے پڑھی کہ مرکب تام مرکب ناقص، تو یہاں پر دونوں طرح کے جملے ہیں، آپ کو الگ الگ کرنا ہے ان کو، اور پہچاننا ہے کہ کون سا مرکب تام ہے کون سا مرکب ناقص ہے۔ اور تعریف بھی آپ نے پڑھ لی ہے کہ جس سے مکمل فائدہ نہ حاصل ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، اور جس سے فائدہ حاصل ہو اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا جملہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہاں پر اس سے ہمیں پورے طور پر فائدہ حاصل ہوا۔ دعا یہ پورا جملہ دعا مبتدا بن جائے گا، اور یہ بعد والا خبر بن جائے گا، اور مبتدا و خبر سے جب کلام مرکب ہو تو وہ تام ہوا کرتا ہے، لہذا یہ مرکب تام ہوگا، اور معنی ہوگا دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسرا جملہ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے، تو یہاں پر پہلا جو ہے حصہ الطہور مبتدا ہے اور شطر الایمان خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر کے کلام مرکب ہو جاتا ہے، مرکب تام ہے یہاں پر، لہذا یہاں معنی بھی پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لہذا کیا ہوگا یہ مرکب تام۔ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ عقوق الوالدین کبیرۃ، والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، تو یہاں پر دیکھیں عقوق الوالدین، اور یہاں پر پورا جملہ پڑھا ہم نے، اور پورے جو اس سے پورا معنی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، تو لہذا یہ مرکب تام ہے، اور پہلا عقوق الوالدین یہ مبتدا بنے گا مضاف مضاف الیہ سے مل کر، اور کبیرہ خبر بنے گا، تو یہاں پر جو ہے وہ مبتدا خبر سے مل کر کے کلام مرکب ہو جاتا ہے، اور فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے سامنے والے کو، لہذا یہ مرکب تام ہے۔ چوتھا جملہ ہے الیمین الغموس، جھوٹی قسم، کیا ہے جھوٹی قسم، یہ جو ہے جملہ ہے، اور جملہ یہ ناقص ہے کیونکہ یہاں صرف موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت سے مل کر کے اس وقت تک جملہ پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں پر ایک اور، یا تو اگر ہم اس کو مبتدا بنا لیں تو اس کی خبر کی ضرورت پڑے گی، اور اگر ہم اسے خبر بنائیں تو اس یہاں مبتدا کی ضرورت پڑے گی، اور بغیر مبتدا یا بغیر خبر کے یا صرف مبتدا یا صرف خبر سے کلام پورا نہیں ہوتا، تام نہیں ہوتا، لہذا یہ کلام کیا ہے مرکب ناقص ہے، یعنی جھوٹی قسم۔ اب جھوٹی قسم کیا ہے کہ اس کے بارے میں ابھی احتمال باقی ہے اور پوچھنا باقی ہے۔ المؤمن، پانچواں نمبر ہے، پانچواں جملہ ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ جملہ جو ہے مرکب تام ہے، اور مرکب تام میں سے پورا فائدہ تام میں حاصل ہو رہا ہے۔ پہلا جو ہے حصہ اس کا مبتدا ہے، دوسرا والا حصہ اس کا خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر کے کلام مرکب ہو جاتا ہے، مرکب تام بنتا ہے، اور وہاں پر فائدہ سننے والے کو پورا ملتا ہے، لہذا یہ مرکب تام ہے۔ چھٹا جملہ ہے سید القومی خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، تو قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہمیں سننے سے ایک پورا معنی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو لہذا یہ بھی مرکب تام ہے۔ اور پہلا سید القوم ترکیب اضافی ہو کر مبتدا ہے، اور خادم ترکیب اضافی ہو کر کے خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر کے کلام پورا ہو جاتا ہے، لہذا یہ کیا ہے مرکب تام ہے۔ ساتواں جملہ ہے طلب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا فرض ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو یہاں پر جو ہے سننے والے کو پورا طور پر یہاں پر فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور یہاں پورا معنی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور یہ مرکب تام ہے کہ طلب العلم ترکیب اضافی ہو کر مبتدا ہے، فریضۃ خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر کے کلام مرکب تام بن جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی کیا ہے یہ مرکب تام ہے۔ آٹھواں جملہ ہے البرکۃ، البرکۃ مع اکابرکم، البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ پہلا یہ جملہ آٹھواں جملہ مرکب تام ہے، اور مرکب تام پہلا مبتدا ہے البرکۃ، اور مع اکابر بعد میں یہ خبر بنے گا، اور خبر اور مبتدا سے مل کر کے کلام تام ہو جاتا ہے مرکب تام، لہذا یہاں پر بھی کیا یہ مرکب تام ہے، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، اور یہاں پر سننے والے کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ نواں جملہ ہے امۃ مؤمنۃ، امۃ باندھی، مومنۃ مومنہ، تو مومنہ باندھی، تو یہاں امۃ موصوف اور مومنہ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے یہ صرف مبتدا بنے گا، ابھی خبر کی اس کو ضرورت پڑے گی، اور بغیر خبر کے کلام تام نہیں ہوتا، یا اگر ہم اسے خبر نہ بنائے بھی بالفرض، تو مبتدا نہ بنائے اسے، تو تب بھی یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی ضرورت پڑے گی، یا تو مبتدا کی ضرورت پڑے گی یا خبر کی، اور بغیر خبر بغیر مبتدا کے یہ صرف تنہا خبر تنہا مبتدا سے کلام پورا نہیں ہوتا، وہ کلام ناقص رہتا ہے، لہذا یہ مرکب ناقص ہوگا۔
میں مومنہ باندھی، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں پر جملہ ہے، مرکب تام ہے، اور اس سے مخاطب کو فائدہ تامہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر اور فعل فاعل بس جملے کے اندر ہو تو جملہ تام ہو جاتا ہے، اور یہاں فعل فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، لہذا کیا ہے یہ جملہ مرکب تام ہے، اور پہلا لا يدخل فعل ہے، منفی ہے، اور القاطع اس کا فاعل ہوگا، الجنت مفعول فی وغیرہ ہوگا، تو یہ جو ہوگا اس طرح سے جملہ مرکب تام ہے، اور مرکب تام یہ ہے، اس سے پورا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ انما 11واں جملہ ہے العلم النافع، نفع بخش علم، تو نفع بخش علم یہاں الموصوف النافع صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا ہے، لیکن اس کی خبر نہیں ہے، اور خبر جب تک نہ ہو تو مبتدا اپنا معنی پورا طور پر فائدہ نہیں دی۔ نفع بخش علم کیسا ہے؟ نفع بخش علم جو ہے اچھا ہے، نفع بخش علم ہمیشہ رہنے والا ہے، نفع بخش علم جنت میں لے جانے والا ہے۔ جب تک ہم اس کے بعد آگے کچھ نہیں لائیں گے تب تک یہ مرکب تام نہیں بنے گا، لہذا یہاں پر جو ہے موصوف سے مل کر مبتدا تو ہے لیکن خبر نہیں ہے اس کی، لہذا یہ مرکب ناقص ہے، مرکب ناقص ہے۔ 12واں جملہ ہے الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کی عمارت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر مخاطب کو فائدہ تامہ بھی حاصل ہو رہا ہے، اور فائدہ تامہ اس طور پر کہ الزکوٰۃ مبتدا ہے، قنطر الاسلام یہ خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر کے کلام مرکب ہو جایا کرتا ہے، اور مخاطب کو سننے والے کو فائدہ بھی تامہ حاصل ہوتا ہے، لہذا یہاں پر جو ہے مبتدا خبر سے کلام مرکب ہے، اور مرکب ہونے کی وجہ سے مرکب تام ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر عرض کرتا چلوں میں یہ کہ آپ کو پہچاننے کا ترجمہ اگر کبھی اردو وغیرہ میں پہچاننے کے لیے آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ کبھی پہچانے کیسے کہ ہم مرکب ناقص تام، تو جب تک جملے کے اندر لفظ ہے وغیرہ لاسٹ میں نہیں آتا ہے تو وہ جملہ کیا ہوگا؟ ناقص کے درجے میں ہوگا، مرکب ناقص ہی کہیں گے، اور جب تک اس کے جملے سے مخاطب کو پورے طور پر فائدہ نہیں ملتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جملہ ہو کر کے وہاں ایسی صورت میں وہ جملہ کیا رہے گا؟ ناقص میں ہی شمار ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمارا حصہ خلاصۃ النحو حصہ اول کا سبق نمبر 1 تمرین کے ساتھ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے مزید تفصیل کے ذریعے آگے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آپ کی بارگاہ میں مزید گزارش ہے کہ آپ اس کو اگر انداز بیان جیسے بھی لگے اس کے بارے میں ضرور مطلع فرمائیں، اور اگر کچھ کمی ہو، کچھ رائے مشورے ہوں تو اس سے بھی ہمیں آگاہ فرمائیں، تاکہ آگے اور مزید سے مزید بہتری لا سکیں۔ بخصوص ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں بعد میں، اور جو ہے اس کی جو ہے لائک بھی کریں اور اسے جو ہے شیئر بھی کریں، تاکہ دوسروں کو بھی اس میں جو ہے مزید صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم دوسرا سبق لے کر کے حاضر ہوں گے۔